خواتین حضرات السلام علیکم. میں ہوں زمان اور جیسے کہ کافی دنوں بعد ہماری آج بات چیت ہو رہی ہے کسی موضوع کے اوپر. میں کچھ دنوں سے جو ہے کووڈ-19 سے فائٹ کر رہا ہوں اور اسی طرح ہی طبیعت ہے، کبھی طبیعت بہتر ہو جاتی ہے، کبھی دوبارہ خراب ہو جاتی ہے. تو بہرحال ایک سلسلہ چل رہا ہے. موسٹلی ایم ریکورڈ اور بہت جو پارٹ ہے اس بیماری کا، میجر پارٹ جو وہ تو میں نے گزار لی ہے. تو بس اب کچھ اسی طرح جاتے جاتے بیماری کے اثرات ہیں، تو انشاءاللہ یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. خیر، آج جس موضوع پر مجھے بات کرنی ہے وہ ہے سیکنڈ میرج. سیکنڈ میرج کو لے کے بہت سارے سوالات آتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ، اور خواتین کی جانب سے اسپیشلی کہ جی ان کے ہسبینڈ سیکنڈ میرج کر رہے ہیں، وہ روکنا چاہتی ہیں انہیں کسی طریقے سے. اور پھر اس کے بعد جو بڑی خراب قسم، بڑے ہی خطرناک قسم کا سوال ہوتا ہے کہ جی اگر میں ان سے ابھی طلاق لے لوں تو بچوں کی کسٹڈی کا کیا بنے گا، اور کس طریقے سے جو ہے نا پھر آگے معاملات، کیونکہ میں تو طلاق لے لوں گی، سیکنڈ میرج نہیں کرنے دوں گی. اب چونکہ لیگل فورمز کے اوپر اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں تو وہاں پر وکلا حضرات ایسی خواتین کو بھڑکانے کے لیے ہی میں کہوں گا لفظ، کیونکہ ان کا پروفیشن ہے نا، ان کو پیسے ملتے ہیں طلاقیں کروانے کے، تو فوراً جناب کمنٹ کر دیتے ہیں ہاں آپ طلاق لیں تو آپ تو مطلب ابھی آپ کی پرمیشن کے بغیر وہ سیکنڈ میرج کرتے ہیں، آپ تو لیگل ایکشن لے سکتی ہیں اس کے خلاف، اور طلاق لیں اس کے بعد مینٹیننس کا کیس کر دیں. پھر ڈیٹیل میں بات ہوتی ہے جی آپ ایک جھوٹا کیس بنا دیں جہیز کا بھی، اتنا جہیز دیا تھا، اور اس طرح پہ پریشر آ جائے گا اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. حالانکہ یہ صرف وکیلوں کی ٹیکنیکس ہوتی ہیں نا پیسے کمانے کے لیے، کچھ بھی نہیں ہوتا، مرد کو کوئی فرق نہیں پڑتا. جس نے دوسری شادی کرنی نا اس نے کر لینی ہے. تو اس طرح کی ایکسٹریم قسم کی سچویشن، اور ایک گھر جو آلریڈی بنا ہوا ہے، بچے ہیں، نظام چل رہا ہے. اب چونکہ وہاں سیکنڈ میرج کا ایک شوشہ چھوڑا گیا ہے تو آگے سے خواتین کی بڑی ایکسٹریم قسم کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ جی بس میں طلاق لے لیتی ہوں، اور بہکانے کے لیے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. وکلا حضرات جن کی دہاڑیاں ہیں طلاقیں کروانے سے، ایسے وکلا حضرات وہ فوراً اس طرح کا بہکاوا دیتے ہیں اور جی یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. دیکھیں میں اس ساری سچویشن کا جو جواب ہے نا بڑا عقلی، بڑے تحمل مزاجی کے ساتھ دوں گا. آپ کو سمجھ آتا ہے ٹھیک ہے، نہیں سمجھ آتا تو وقت آپ کو سمجھا دے گا، اور وقت جب سمجھائے گا تو وہ بہت تکلیف دہ مراحل سے گزار کے سمجھائے گا. تو اگر آپ کو میری بات ابھی سے سمجھ آ جاتی ہے، اسپیشلی وہ خواتین جو اس طرح کے ایکسٹریم جو ڈیسیژن لینا چاہتی ہیں دوسری شادی کا سن کے، ان کے لیے میں بات کر رہا ہوں. تو سمجھ آتی ہے ٹھیک ہے، نہیں سمجھ آتی کوئی بات نہیں. بڑی کیونکہ میں نے کوئی نہ تو کوئی عورتوں کا کوئی ووٹ بینک اکٹھا کرنا ہے کل کو، نہ میں نے کوئی الیکشن لڑنا ہے، ٹھیک ہے. تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جو ہے خواتین میری جو ہے اس ویڈیو کو پسند کریں یا نہ پسند کریں. میں تو عقلی باتیں کر رہا ہوں جو کہ ڈیٹا میرے پاس ہے. میرے پاس روزانہ کی بنیاد پر 2-3 ڈیورس کے کیسز جو ہیں وہ میں سنتا ہوں، ٹھیک ہے. اور اس میں نے میرے پاس روزانہ کی بنیاد پر جو صورت حال ہے دھڑا دھڑ ہو رہی ہیں طلاقیں، تو بہت سارے کیسز میرے سامنے آتے ہیں. تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نے آپ کو صرف اس ڈیٹا کی بنیاد پر جو ڈیٹا میرے پاس اکٹھا ہو رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ، بہت سارے کیسز میں لوگوں کے دیکھ رہا ہوں ان کا کیا انجام ہوتا ہے، کیا اینڈ ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں. اور اس ساری چیزوں میں جو بچوں کا فیوچر ہوتا ہے، جو ان پہ اثر انداز ہوتی ہیں چیزیں، اس پر میں بڑا ڈیپلی ان چیزوں کو دیکھتا ہوں. اور میری کوشش ہے کہ جو قوم کا فیوچر ہے، جو بچے ہیں، انہیں کسی طریقے سے اس ڈیمیج سے بچایا جا سکے جس سپیڈ سے گھر ٹوٹ رہے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ 4 شادیاں کرنا اللہ تعالیٰ نے مرد کو اس کی اجازت دی ہے، اور اسے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، اور ٹھیک ہے یہ کام کرنے کے لیے اس کا حق ہے. ہاں، سوائے یہ کہ وہ آپ کی ذمہ داریاں، جو پہلی بیوی ہے اس کی ذمہ داریاں اچھے طریقے سے پوری کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ڈیزرو کرتا ہے، وہ اور شادیاں کر سکتا ہے، وہ کسی اور کو بھی سپورٹ کرے لائف میں، اس کا بھی سہارا بنے، کرے، اس کا رائٹ ہے. اب جو ہمارے ہاں قانونی نظام نے ایک شڈول چھوڑ دی ہے بیچ میں کہ جی دوسری شادی کرنے کے لیے جو ہے نا وہ پہلی بیوی کی اجازت لازمی ہے.
پہلی بات ہے یہ غیر شرعی حکم ہے، تو غیر شرعی حکم ہے، غیر فطری بھی ہوا ہے، کیونکہ اسلام تو فطرت کے اوپر ہے نا، دین فطرت ہے. تو یہ کر دینے سے کوئی آپ بجائے مرد کو روکنے کے آپ مزید گھر تباہ کرنے والی بات کر رہے ہیں، اور اس سے نقصان، الٹا نقصان ہی ہو رہا ہے مزید، کہ جو پہلے ایک گھر بنا ہوتا تھا وہ فوراً وہ گھر بھی ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ جسے دوسری شادی کرنی ہے اس نے کر ہی لینی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے خلاف پہلی بیوی لیگل ایکشن کی کوشش کرے گی، کیا ہو جائے گا؟ وہ طلاق دے دے گا، جاؤ بھاگ جاؤ، فارغ ہو. ٹھیک ہے، تو مزید ڈسٹرکشن، مزید تباہی. ٹھیک ہے، تو پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ پہلی بیوی کا جو اجازت والا جو لچ تلا ہوا ہے نا، یہ ہی غلط ہے بنیادی طور پہ، کیونکہ یہ خدائی طریقہ کار کے خلاف ہیں. اور جو خواتین اس کو اپنی کوئی اچیومنٹ سمجھتی ہیں کہ ہاں جی ہماری تو اجازت نہیں ہوگی تو دوسری شادی نہیں ہو سکتی، بھول ہے آپ کی. ٹھیک ہے، تو اس جہالت سے باہر نکلیں، یہ صرف اور صرف جہالت ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر شوہر دوسری شادی کرنی ہے تو وہ رک جائے گا کسی طریقے سے اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے؟ پہلی جو بیوی ہے وہ کیا کرے گی؟ گھر چھوڑ جائے گی اس کا. ٹھیک ہے، وہ کوشش کرے گا شروع میں کہ یار یہ بھی بسی رہے، ایک اور بھی آ جائے. ٹھیک ہے، نہیں معاملہ چلے گا، وہ طلاق دے دے گا، گھر اجڑ گیا. اور جس عورت کو یہ لگ رہا ہے کہ وہ خود طلاق لے کے یہ اس مسئلے کا سولوشن کر لے گی اور بس پھر وہ زندگی گزاری، پھر اس سے بعد اگلا سوال بھی ہوتا ہے بچوں کا کیا کرنا ہے. ہاں جی، وہ طریقہ کار کوئی ایسا ہو کہ بچے بھی مجھے مل جائیں اور پھر میں بچے بھی اپنے پاس خود رکھوں گی. بھئی آپ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ آپ نے کیا اکیلے ڈاؤن لوڈ کیے تھے بچے؟ اس مرد کے ساتھ ہی پیدا کیا تھا نا. تو جتنا آپ کا حق ہے بچوں پہ کئی حوالوں سے تو آپ سے بھی زیادہ حق جو ہے وہ بچوں کے باپ کا ہے ان کے اوپر. ٹھیک ہے، اور آپ نے کون سی تاحیات کسٹڈی چلا لینی ہے؟ کسٹڈی کا میٹر چلائیں گے، آپ کو پتا ہے اس کی بھی 100 پیچیدگیاں ہیں. ٹھیک ہے، تو اور جانا کہاں ہے پہلی بیوی نے؟ جانا کہاں ہے بچے لے کے؟ ماں باپ کے گھر جانا ہے. ماں باپ کب تک رکھیں گے؟ ٹھیک ہے، انہوں نے آگے پھر کسی اور کے پاس ٹورنا ہے، پھر دوسرا مرد چاہیے. ٹھیک ہے، اس سے کس بنیاد پر ہوگا کی شادی ہوگی؟ پہلے والے مرد میں تو سے ساتھ تو گزارا ہو رہا تھا، نظام چل رہا تھا. دوسری شادی کرنے جا رہا تھا نا وہ، دوسری شادی کی خاطر طلاق لے لی پہلی بیوی نے، اب دوسرا مرد ڈھونڈنے نکلی ہے. ٹھیک ہے، تو دوسرا مرد کیا، یہ جو ہمارے ذہن میں ایک نظام ایک چل رہا ہے کہ جی بس طلاق ہوگی تو کوئی بات نہیں، نیا جو ہے بندہ بھی مل جائے گا. یہ صرف باتیں سوچنے میں بڑی آسان لگتی ہیں کہ جی ہاں ایسے ہو جائے گا اور دوسری شادی کر لیں گے، کوئی بات نہیں، بڑے بندے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوتا. دوسرا مرد پھر جب ایسی عورت ڈھونڈنے نکلتی ہے تو اس کو اس وقت تک یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ میری صرف اس بات پر تو کوئی نہیں میرے ساتھ چلنے لگا کہ میں نے دوسری شادی کرنے پر اپنے شوہر سے طلاق لے لی اور اب مجھے دوسری بندے سے شادی کرنی ہے. تو صرف اتنی سی بات پر تو کوئی بھی اس چیز کو ویلڈ ریزن نہیں سمجھتا طلاق کی، اور نہ یہ کوئی ویلڈ ریزن ہے، اتنی بڑی ویلڈ ریزن ہے کہ اس کے لیے طلاق لے لی جائے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ معاملہ اور آگے برائی ایک غلط ایک سٹیپ لیا، اب وہ غلط سٹیپ مزید غلط. ٹھیک ہے، اب مزید جھوٹ، اب جی دوسری شادی کے ساتھ ساتھ ایسی خواتین الزامات بھی لگانا شروع کر دیتی ہیں. یہ پہلا بندہ تو تھا ہی نشئی، وہ تو نشہ کرتا تھا، بس جھوٹ، خام کا جھوٹ، صرف دوسرے مرد کو قائل کرنے کے طریقے ہیں، بہانے ہیں. وہ جی 5 سال شادی چلی، وہ تو روز مارتا تھا اور یہ محترمہ روز مار کھا رہی تھی 2022 میں، ایک پڑھی لکھی خاتون، یا کوئی اس کے تو دوسری عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات ہے. تو وہ جو ہوتا ہے ہمارے یہاں 99% کھلا کیسز میں کیا ہوتے ہیں، عورتیں جھوٹ ہی بولتی ہیں، کیونکہ جو چیز وہ کہہ رہی ہوتی ہیں وہ ثابت نہیں کر پاتی. تو وہ بس عدالتوں نے ایک نظام بنا لی ہے، بس عورت کو ریلیف پیکج دینے کے نام پر طلاقیں ایسے بانٹ رہی ہیں. ٹھیک ہے، ان کو کیا لگے جی، ان کا تو ایک نظام چل رہا ہے، انہوں نے اس عورت کو معیشت کے ٹانگے میں ہی فٹ کرنا ہے نا. آج سے 5-10 سال بعد یہ ساری طلاق یافتہ عورتیں کہاں ہوں گی؟ یہ جتنے مرضی خرچے آپ نکالیں، جتنے مرضی فیک کلیمز، جہیز کے جھوٹے کلیم ڈال دیں، وہ مرد کے پاس کے لیے تو ایک جھٹکا ہوتا ہے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے جھیل ہی لیتا ہے، وہ سارے یہ فراڈ برداشت کر ہی لیتا ہے کسی طریقے سے. لیکن عورت کے لیے جتنا بھی یہ ٹائم سپین ہے، یہ تو لائف ٹائم ہے، اور اس نے لائف ٹائم ہی اس کو پیسہ چاہیے نظام چلانے کے لیے. وہ کہاں سے گھر بنائے گی بچوں کے لیے، اور کہاں سے یہ سارے ریگولر، پھر وہ آئے گی عدالتوں میں، آ کے عدالتوں میں اس طرح کی عورتیں مطالبے کر رہی ہوتی ہیں جی
میرے بچے کی جو اسکول فیس ہے وہ 30,000 روپے ہے, مجھے 20,000 روپے خرچہ لگایا ہوا ہے, تو برائے مہربانی جج صاحب اس کو بڑھائیں, ٹھیک ہے, کیونکہ اسکول کی فیس ہی اتنی زیادہ ہے. ٹھیک, کہاں سے؟ کیونکہ وہ عورت کو سمجھ آ چکی ہوتی ہے اس وقت تک کہ باپ تو جناب شیلٹر بھی دے رہا تھا, باپ تو کھلا بھی رہا تھا, باپ کپڑے بھی پہنا رہا تھا اچھے بچوں کو, باپ 30,000 فیس بھی دے رہا تھا اسکول کی. ٹھیک ہے, وہ نہیں کر سکتی ہیں ایسے, انہیں ڈیپینڈنٹ ہونا پڑے گا کسی کے اوپر, اپنے خرچے کے لیے ڈیپینڈنٹ ہونا پڑے گا, بچے کہاں سے پال رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ مزید تباہی سے تباہی چیزیں آگے بڑھتی ہیں. اور دوسری بات ہے پھر اس طرح کے قوانین, دوسری پہلی بیوی سے اجازت اور یہ وہ لاگو کر دینے سے, تو مرد جو ہے یا تو وہ طلاق دے گا, وہ معاملہ طلاق پہ جا کے ختم ہوگا, یا وہ کسی بھی یونین کونسل میں پاکستان کی جھوٹ بول کے جا کے نکاح رجسٹر کروا لے گا کہ میں تو سنگل ہوں. پھر کیا کر لیں گے آپ؟ شادی اس نے کر ہی لینی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سارے معاملات ہیں جو کہ اس وقت خواتین کو سمجھ میں نہیں آ رہے ہوتے. ٹھیک ہے, اور وہ زندگی بھی ٹھیک گزر رہی ہوتی ہے. ایسے کیسز بھی آتے ہیں, وہ کہتی ہیں جی ہماری زندگی اچھی گزر رہی ہے, پیسے بھی اچھے دیتا ہے, نظام اچھا چل رہا ہے, بس دوسری شادی کر رہا ہے تو میں طلاق لے لوں گی. او بی بی, آپ کو طلاق کا صرف گلیمر دکھایا جا رہا ہے میڈیا کے ذریعے, اور عدالتیں بڑا چک چک کے پروموٹ کر رہی ہیں عورتوں کے, جی ہم تو پیسے بھی تمہیں لے کے دیں گے. ٹھیک ہے, اور عورتیں لے کے بھی دے رہی ہیں, مردوں کے خلاف آپ جھوٹے کلیم ڈال دیں. لیکن میں نے کہا یہ سب وقتی تکلیف ہوتی ہے مرد کے لیے. آپ کا جو زندگی کا عذاب ہے وہ لائف ٹائم ہے. ٹھیک ہے, اور دوسرا مرد نہیں ملنا آپ کو اس ریزن کے اوپر, جب اگر آپ پہلے مرد کو چھوڑ رہے ہیں, اور مل بھی جائے گا زیادہ دیر نہیں چلے گا, کیونکہ زیادہ دیر تک جھوٹ پہ رشتے چل نہیں سکتے. ایک نہ ایک دن جو چیزیں کھلتی ہیں اور پھر وہاں سے بھی پرابلمس, اور ظاہر سی بات ہے پھر یہی عورت جو پہلے شوہر سے جس نے طلاق لے لی ہوتی ہے صرف دوسری شادی کی ریزن پہ, بعد میں یہ جب اس کو کوئی رشتہ نہیں ملتا تو یہ خود سوچ رہی ہوتی ہے کہ میں خود کسی کی دوسری یا تیسری بیوی بن جاؤں. وہ بھی ممکن نہیں ہو پاتا, تو پھر ایسی بھی عورتیں ہوتی ہیں جو کہتی ہیں کہ اب یہی بندہ مجھ سے دوبارہ شادی کر رہے, دوبارہ نکاح پڑھا دے, مجھے شیلٹر مل جائے گا, کیونکہ میرے پاس تو اب شیلٹر ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو وہ جن گھر والوں کی شے پر ہم آگے گھر چھوڑ آئی تھی, ٹھیک ہے, بچوں کو بھی ساتھ ساتھ لے کے پھر رہی تھی, ظاہر ہے باپ ہے اس نے بھی تو اپنا حق جتانا ہے نا. اگر عورت بچے لے آئے گی تو وہ بھی عدالت پہنچ جائے گا ان کی کسٹڈی کے لیے, ان کی ملاقات کے شیڈیول کے لیے وہ بھی پورے کرنے پڑیں گے. اگر یہ خرچہ لے گی وہ ملاقات کا شیڈیول لے گا. تو یہ گیم نہیں رکنے والی, یہ گیم چلنے والی ہے. ٹھیک ہے, تو مرد لڑے گا ہر طرف سے, وہ دوسری شادی بھی کرے گا, دوسری شادی بھی چلے گی, وہ بچوں کی کسٹڈی کا کیس بھی چلائے گا, کیونکہ مرد ہے نا, اللہ نے اس کو حاکم بنایا اپنے اہل و عیال پہ, تو وہ کرے گا, چلائے گا سب چیزیں. عورت نہیں چلا سکتی یہ ساری چیزیں, جو پریکٹیکلی ہمیں نظر آ رہا ہے, ڈیٹا کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں. باقی باتیں جتنی مرضی کریں وہ بس باتیں اچھی لگتی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر ہی, پریکٹیکلی کچھ نہیں ہوتا ایسے. تو کل کو جا کر جو ادھر ادھر کسی کی دوسری بیوی بننا ہے اور مزید شرطوں کے ساتھ قید زندگی گزارنی ہے, آپ اپنا بیہیویئر چینج کریں. جب شوہر جو ہے وہ اگر آپ کے حقوق ادا کر رہا ہے, نظام صحیح چل رہا ہے آپ کا, دوسری شادی اس نے کرنی ہے, آپ اسے کہیں ٹھیک ہے کرو, لیکن کن شرائط کے اوپر, وہ ٹرمز میرے ساتھ بیٹھ کے طے کرو. کیونکہ پہلے تو میں صرف اکیلی بیوی تھی, میں تو جی اس چیز میں بھی گزارا کر لیتی تھی, میں نے تو یہاں بھی سیکریفائز کر دیا, میں نے تو اس چیز پہ بھی خاموش رہی. اب تو میرے لیے مشکل ہے, کیونکہ اب تو دوسری شادی کر رہے ہو, ظاہر بات ہے اس کے تم حقوق اٹھا سکتے ہو نا, برداشت کر سکتے ہو اس کی ذمہ داریاں, تو ٹھیک ہے کرو, تمہاری مرضی ہے, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن جو میری ذمہ داریاں ہیں وہ مجھے لکھ کر دو کہ میری ذمہ داریاں کیسے فلفل کرو گے. بچوں کے میرے جو اخراجات ہیں وہ کیسے ہوں گے, میری رہائش کا کیا ہوگا, گھر کے کام کاج کا کیا ہوگا. اس طرح کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر اس بندے کو لے کر آئیں, اپنے شوہر کو لے کر آئیں. کیونکہ اس طریقے سے جب وہ ٹرمز طے کر کے دوسری شادی کرے گا, اس کو بھی پتا ہوگا کہ یار کہ دوسری شادی کر کے میں نے آزاد نہیں ہو جانا پہلی بیوی سے کہ جی چلو دوسری ہو گئی اب ٹھیک ہے پہلی بھاڑ میں جائے, اس کی جو بھی معاملات ہیں. ٹھیک ہے, بجائے اس کے کہ جب آپ ایک انتقامی کاروائی اور طلاق لیں گے اور یہ کریں گے تو آپ تو بالکل ہی زیرو ہو گئی نا. ٹھیک ہے, تو آپ ٹرمز کے اوپر لے کر آئیں, اس کو بھی احساس ذمہ داری ہے, اور ہو سکتا ہے وہ احساس ذمہ داری میں جب سوچنے بیٹھے کہ یار مجھے تو اجازت بھی مل گئی ہے لیکن شرائط کے ساتھ,
تو یہ شرائط یہ شرائط ہوں گی اور اس طرح نظام چلانا، تو میرے پاس برڈن ہی نہ بن جائے دو فیملیز کا، ہو سکتا ہے وہ ویسے ہی رک جائیں. ٹھیک ہے، تو اور اگر نہیں بھی رکا تو آپ کی کیا ٹینشن ہے، آپ نے اپنی ٹرمز منوانی کہ میری تو یہ نیڈز ہیں، اور یہ ڈیمانڈ بھی مطلب کوئی ناجائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج کے دور میں آپ جائز ڈیمانڈز ہی کریں تو ان کا بھی بڑا برڈن ہوتا ہے. اور یہ میری ایموشنل نیڈز بھی ہیں، اور ظاہر ہے ان سب کے علاوہ تم نے میرے ساتھ رہنا بھی ہے، تو بتاؤ ہفتے میں کتنے دن رہو گے میرے ساتھ. ٹھیک ہے، لکھت پڑھت کرو میرے ساتھ، لکھو آ کے. تو اس سے بھی کوئی احساس ذمہ داری ہوگا کہ دوسری شادی ایسے کوئی ہوائی فائر نہیں ہوتا، وہ بھی ایک میرے پاس ایک فیملی کی ذمہ داری ہے، میں نے ایک اور فیملی بنانی ہے. ٹھیک ہے، تو اس بیہیویئر سے گھر ٹوٹنے سے بچ جائے گا. یہ طلاق، چائلڈ کسٹڈی، ایک پورا سیریز ہے پرابلمز کا. ٹھیک ہے، اس کا اندازہ آپ کو طلاق لیتے وقت نہیں ہے. یہ وکیل تو آپ کو پاگل بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے پیسے چاہیے. ابھی آپ سے کہیں گے جی ہم آپ کو خلا کا کیس کرتے ہیں، خلا کے کیس میں 100 جھوٹ بلوائیں گے آپ سے، پھر آپ کے وہ جھوٹے دعوی جہیز کا کیس کروا دیں گے، لو جی یہ کروا دیں گے وہ کروا دیں گے، چیزیں پھنستی جائیں گی اور وکیل بھی پیسے کھاتا جائے گا. یہ دلدل ہے، اس سے نکلیں گے نہیں. کیونکہ جو آپ کا شوہر ہے نا، وہ بھی دنیا پھرتا ہے، سارا دن باہر رہ کے پیسے کماتا ہے. اسے اچھی طرح پتا ہے کہ ایسی عورت کو ڈیل کیسے کرنا ہے جو عدالتوں میں آ کے جھوٹ بولتی ہے، اسے کیسے کہاں کہاں پھنسانا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ بھی 4 وکیلوں سے جا کے مشورے کرے گا، تو وہ بس پھنسے رہے گا، آپ پھنسے رہیں گے. وہ تو دوسری شادی بھی کر لے گا، جب بیوی چلی گی طلاق ہوگی تو اس کے لیے کیا ہے، اس پہ تو کوئی برڈن نہیں ہے. دوسری شادی کر لے گا، بچوں سے ویسے ہی وہ شیڈیول لگوا لے گا. خرچے کا کیا ہوتا ہے، خرچہ وہ مینج کر ہی لے گا. عدالت میں کون سا کوئی 3 لاکھ روپے ماہانہ خرچہ لگا دینا، جتنا مرضی جھوٹ بول رہے ہیں عورتیں. تو جب اس نے اپنے ڈیفینڈ میں آنا ہے، ڈیفینس کرنا ہے اپنا، تو خرچہ وہ بھی مناسب ہی لگوائے گا. تو یہ ساری باتیں ہیں. تو یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے جو میں نے اپنے پرسنل ایکسپیرینس کے اوپر، جو مطلب ڈیٹا میرے پاس لوگوں کا آتا ہے، لوگوں کی سٹوریز آتی ہیں، خواتین کی بھی مردوں کی بھی، اس کی بنیاد پر میں نے آپ کو یہ سجیشن دی کہ اپنا بیہیویئر چینج کریں. شوہر کی آپ بیوی ہیں تو بیوی رہیں، خدا بننے کی کوشش نہ کریں. جو اختیار خدا نے دیا ہے وہ اس کو استعمال کرنے دیں. آپ صرف اپنی سائڈ سیو کریں، آپ اپنے حقوق کا خیال رکھیں. باقی یہ عدالتوں نے نہ تو ساری عمر آپ کے ساتھ رہنا ہے، نہ وکلاء نے رہنا ہے. زندگی تو آپ نے اپنی گزارنی ہے. تو بجائے اس کے کل کو پریشانیاں ہوں آپ کی لائف میں، دھکے کھائیں ادھر ادھر، اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنا بیہیویئر چینج کریں. اور بیہیویئر چینج کرنے سے بھی آپ کے جو ہے نا کافی سارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے، اور زندگی کا نظام چلتا رہے گا اسی طریقے سے.